اسے یاد آیا وہ غلطی سے قرآن پہ رجسٹر رکھ کر لکھ رہی تھی۔ صفحہ ختم ہوا تو لاشعوری طور پر اس نے قرآن کے کور پر لفظ مکمل کر دیا۔ اسی وقت اسے کلاس انچارج سے ڈانٹ پڑی تو یہ بات ذہن سے محو ہو گئی۔ وہ بھی جان ہی نہ پائی کہ مٹا مٹا سا میم اس ادھورے لفظ کی تکمیل تھا۔ آج برسوں بعد وہ قصہ مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک روشنی کا کوندہ سا لپکا اور ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ بنی اسرائیل کو شہر کے دروازے میں داخل ہونے سے قبل بخشش مانگنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ گندم مانگتے رہے، بخشش نہیں مانگی۔ یہ بنی اسرائیل کی ریت تھی اور یہی ریت خود اس نے بھی دہرائی تھی۔ ہم زمانہ جاہلیت سے دور اسلام میں آ کر ایک ہی دفعہ توبہ کرتے ہیں، ساری عمر پھر عمل صالح تو کرتے رہتے ہیں مگر بار بار کی توبہ بھول جاتے ہیں۔ ہم ایک کھائی سے بچ کر سمجھتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی کھائی نہیں آئے گی، اور اگر آئی تو ہم بچ نکل جائیں گے۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہ کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتی ہے اور مصیبت صبر کا، اور زندگی کے کسی نئے امتحان میں داخل ہوتے ہی منہ سے پہلا کلمہ حیطان نکلنا چاہیے، مگر ہم وہاں بھی گندم مانگتے ہیں۔ اللہ اسے زندگی کے ایک مختلف فیز میں لایا تو اسے بخشش مانگنی چاہیے تھی، مگر وہ ہمایوں اور تیمور کو مانگتی رہی، حناتن حناتن کہتی رہی۔ گندم مانگنا برا نہیں تھا مگر پہلے بخشش مانگنی تھی۔ وہ پہلا زینہ چڑھے بغیر دوسرے کو پھلانگنا چاہ رہی تھی۔ ایسے پار کب لگا جاتا ہے؟ اسے نہیں معلوم وہ کتنی دیر تک میز پہ سر رکھے زاروں قطار روتی رہی۔ آج اسے اپنے سارے گناہ پھر سے یاد آ رہے تھے۔ آج وہ پھر سے توبہ کر رہی تھی، وہ توبہ جو بار بار کرنا ہم نیک بننے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب آپ سے قرآن خود نہیں پڑھا جاتا۔ اس وقت آپ کسی اور سے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے کتاب اللہ پڑھتا جائے اور آپ روتے جائیں۔ بعض دفعہ آپ خوش ہونے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اور بعض دفعہ رونے کے لیے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ خوب روئے، قرآن سنتی جائے اور روتی جائے۔ تلاوت کی کیسٹوں کا ڈبہ قریب ہی رکھا تھا، ٹیپ ریکارڈر بھی ساتھ تھا۔ اس نے بنا دیکھے آخر سے ایک کیسٹ نکال لی اور بنا دیکھے ہی ڈال دی۔ ابھی نہ وہ معافی جاننا چاہتی تھی اور نہ ہی فہم پہ غور کر فکر کرنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ صرف سننا چاہتی تھی، صرف رونا چاہتی تھی۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور سر میز پہ رکھ دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر میز کے شیشے پر گر رہے تھے۔ قاری سہیب احمد کی آواز، پرسوز آواز، دھیرے سے کمرے میں گونج رہی تھی۔ والصبح، قسم ہے دن کی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے اپنی زندگی کے روشن دن یاد آ رہے تھے جب وہ اس گھر کی ملکہ تھی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس کو وہ سناٹے بھری رات بھی یاد آئی جب ہمایوں نے اسے طلاق دی تھی، وہ رات جب وہ یہیں بیٹھی چھت کو دیکھتی رہی تھی۔ تمہارے رب نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہے۔ اس کے آنسو روانی سے گرنے لگے تھے۔ یہ کون تھا جو اس کی ہر سوچ پڑھ لیتا تھا؟ یہ کون تھا؟ یقیناً تمہارے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ کیا واقعی اب بھی اس سارے کا انجام اچھا ہو سکتا تھا؟ تمہارا رب بہت جلد تمہیں وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ ذرا چونک کر بہت آہستہ سے محمل نے سر اٹھایا۔ اللہ کو اس کی اتنی فکر تھی کہ وہ اس کے اداس دل کو تسلی دینے کے لیے یہ سب اسے بتا رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اس سے ناراض نہیں تھا؟ کیا واقعی اس نے اسے چھوڑا نہیں تھا؟ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا؟ وہ اپنی جگہ سن سی رہ گئی۔ یہ سب اتنا واضح، اتنا صاف، یہ سب اس کے لیے اترا تھا۔ کیا وہ اس قابل تھی؟ کیا اس نے تمہیں راہ گم پا کر ہدایت نہیں دی؟ وہ ساکت سی سنے جا رہی تھی۔ ہاں، یہی تو ہوا تھا، اور تمہیں نادار پا کر غنی نہیں کر دیا۔ اس کے آنسو گر رہے تھے، کپکپاتے لب ٹھہر گئے تھے۔ بس تم بھی یتیم پہ سختی نہ کرنا اور سائل کو مت ڈالنا،
اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا۔ سورہ ضحیٰ ختم ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی کی ساری کہانی 11 آیتوں میں سمٹ کر اسے سنا دی گئی تھی۔ وہ سورہ جیسے ابھی ابھی آسمانوں سے اتری تھی، اس کے لیے، صرف اس کے لیے۔ اس نے تھک کر سر کرسی کی پشت پہ گرا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ کچھ دیر سوچ سے بے نیاز ہونا چاہتی تھی، پھر اٹھ کر اسے فرشتے سے ملنا تھا۔ بادل زور سے گرج رہے تھے۔ محمل نے ایک نظر کھڑکی سے باہر پھیلتی شام پہ ڈالی اور دوسری بند دروازے پہ۔ اس کی دوسری طرف اسے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ ابھی چند منٹ قبل اس نے فرشتے کو گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی دیکھا تھا۔ اس کے آنے کے کچھ دنوں بعد ہمایوں کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی، البتہ وہ بمشکل 1 منٹ بعد ہی کچھ کاغذات اٹھا کر واپس چلا گیا تھا۔ اس کی گاڑی ابھی ابھی نکلی تھی۔ وہ کھڑکی کے اس طرف چوکیدار کو گیٹ بند کرتے دیکھ رہی تھی جب دروازہ ہولے سے بجا۔ محمل! فرشتے نے اپنے مخصوص نرم انداز میں پکارا، پھر ہولے سے دروازہ کھولا۔ اب وہ کثرت سے سلام نہیں کرتی تھی۔ محمل نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، دراز قد کان سی سنہری آنکھوں والی لڑکی، جو کھلتے گلابی رنگ کے لباس میں سر پر دوپٹہ لیے کھڑی تھی۔ وہ کون تھی؟ اسے لگا وہ اسے نہیں جانتی۔ کیسی ہو؟ نرمی سے مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ اندر داخل ہوئی۔ بلقیس بتا رہی تھی تم میرا پوچھ رہی تھی؟ وہ آگے بڑھ کر عادتاً شیلف پہ پڑی کتابیں، رجسٹر اور ٹیپ وغیرہ سلیقے سے جوڑنے لگی۔ اس کے بھورے بال کھلے تھے اور اس نے انہی پہ دوپٹہ لے رکھا تھا، ایسے کہ چند لٹیں باہر گر رہی تھیں۔ گلابی دوپٹے کے ہالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ جی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کدھر ہیں۔ محمل نے بغور اس کو دیکھا، جو اس کے سامنے سر جھکائے کتابیں سیٹ کر رہی تھی۔ اسے ابھی ابھی تیمور کی بات پہ مکمل یقین نہ آیا تھا۔ فرشتے ایسا نہیں کر سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ یقیناً تیمور کو سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی۔ میں ایک دوست کے ساتھ تھی، کچھ شاپنگ کرنا تھی۔ بے حد رسان سے بتا کر اس نے رجسٹر ایک دوسرے کے اوپر رکھے۔ نہ اس نے جھوٹ بولا، نہ سچ بتایا۔ اس کا یقین ڈگمگانے لگا۔ آپ نے آگے کا کیا سوچا ہے فرشتے؟ میرے جانے کے بعد آپ کیا کریں گی؟ ابھی پلان کروں گی، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ اب گلدان میں رکھے گلدستے سے سوکھے پھول احتیاط سے نکال رہی تھی۔ اس کے جواب مبہم تھے، نہ سچ نہ جھوٹ۔ اور تم سارا دن کیا کرتی رہیں؟ اس نے چرمرائے سوکھے پھول ڈسٹ بن میں ڈالے۔ کچھ خاص نہیں۔ دونوں خاموش ہو گئیں، اپنی اپنی سوچوں میں گم۔ اب اس کے پاس حقیقت جاننے کا ایک ہی طریقہ تھا اور اس نے اسے استعمال کرنے کا ارادہ کیا۔ فرشتے، وہ جسم جس کی کرسی پہ ڈالا گیا تھا، وہ جسم کس کی کرسی پہ ڈالا گیا تھا؟ کون سا جسم؟ فرشتے نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ پلٹنے سے اس کا دوپٹہ سر سے سرکنے سے بھورے بال جھلکنے لگے تھے۔ قرآن میں ایک جگہ ایک جسم کا ذکر ہے جو کسی کی کرسی پہ ڈالا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے وہ کس کا جسم تھا؟ اس کا انداز یوں تھا جیسے وہ بھول گئی ہو۔ فرشتے نے الجھ کر چند لمحے سوچا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے نہیں یاد آ رہا۔ اور محمل کو سارے جواب مل گئے تھے۔ فرشتے قرآن بھول گئی تھی۔ اگر وہ اسے پڑھتی رہتی تو اسے یاد رہتا، لیکن وہ اسے پڑھنا چھوڑ چکی تھی، اور قرآن تو چند دن کے لیے بھی چھوڑا جائے تو وہ فوراً ذہنوں سے مکمل طور پہ محو ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی سنت تھی اور کبھی یہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی تھی جس پہ ایک جسم ڈال دیا گیا تھا۔ اوہ اچھا۔ فرشتے نے میز پہ گرے پانی کے قطرے ٹشو سے صاف کیے۔ کیوں؟ کیا آپ نے ایسا فرشتے؟ وہ بہت دکھ سے بولی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ چوہے بلی کے کھیل بند کر دیں۔
کیا؟ فرشتے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ صرف استفسار تھا۔ وہ جو اس گھر میں ہوتا رہا، میں وہ سب جاننا چاہتی ہوں۔ مثلاً؟ اس نے آبرو اٹھائے۔ اس کے چہرے پہ وہی نرم سا تاثر تھا۔ سب کچھ۔ سب کچھ؟ کس بارے میں؟ میرے اور ہمایوں کی شادی کے بارے میں؟ اس کے انداز میں ندامت تھی، نہ پکڑ جانے کا خوف۔ وہ بہت آرام سے پوچھ رہی تھی۔ سب کچھ، اس نے آہستہ سے دہرایا۔ جب ہمایوں کراچی سے آیا تو اس نے مجھے پرپوز کیا۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، مگر طلاق سے قبل وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب تم ہوش میں آ جاؤ تو وہ تمہیں ڈائیورس دے دے گا اور ہم شادی کر لیں گے۔ وہ جیسے موسم کی کوئی خبر سنا رہی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ علماء سے فتویٰ لے لیتے ہیں، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ میں نے سوچا کہ کچھ وقت اور انتظار کر لیتے ہیں، اور پھر تم ہوش میں آ گئیں، سو اس نے ڈائیورس پیپرز سائن کر دیے۔ مجھے پرپوز کرنے سے قبل ہی وہ تمہیں ڈائیورس دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اگر یہ ضرورت نہ ہوتا تو وہ تب بھی ایسا ہی کرتا، کیونکہ وہ یہ شادی رکھنے کو راضی نہیں تھا۔ وہ بہت اطمینان اور سکون سے میز سے ٹیک لگائے کھڑی اس بارے میں ان کہے سوالات کے جوابات دے رہی تھی۔ میں نے اس کا پرپوزل اس لیے قبول کر لیا کیونکہ طلاق کے بعد اس کو بھی کسی نہ کسی سے شادی کرنی تھی، اور مجھے بھی۔ اور چونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے تھے، سو اس پرپوزل میرے لیے بہترین چوائس تھا۔ میں اس کو تمہارے ساتھ تعلق کو قائم رکھنے پہ مجبور نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی وہ کسی کی مانتا۔ سو شرعی لحاظ سے میرے پاس پرپوزل قبول کرنے کا حق تھا، سو وہ میں نے استعمال کیا۔ اس کے پاس دلائل تھے، توجیحات تھیں، ٹھوس اور وزنی شرعی سہارے تھے۔ محمل خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتی رہی۔ وہ ذرا دیر کو چپ ہوئی تو اس نے لب کھولے۔ اور جب ہمایوں نے آپ سے میرے اور فواد کے تعلق کی نوعیت اور ان تصاویر کے بارے میں پوچھا، تب آپ نے کیا کہا تھا؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا۔ وہی جو سچ تھا۔ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ اس کو معیز نے کچھ تصویریں اور وہ ایگریمنٹ لا کر دکھایا تھا جو ہم نے فواد سے طے کیا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ تم نے اس کو اس کے بارے میں بتایا ہوگا۔ میں نے اس کے غصے کے ڈر سے خود نہیں بتایا تھا، مگر تم نے بھی نہیں بتایا تو اس کا غصہ کرنا لازمی تھا۔ اس نے مجھے بلایا، پھر وہ مجھ پہ چیخا چلایا۔ میں چپ کر کے سنتی رہی۔ اس نے پوچھا کہ یہ ایگریمنٹ سچا ہے یا جھوٹا؟ میں نے وہ بولا جو سچ تھا۔ وہ غصے سے چلاتا رہا۔ اسے دکھ تھا کہ ہم دونوں نے اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا۔ پھر اس نے وہ تصویریں مجھے دکھائیں اور پوچھا کہ وہ سچ ہیں یا جھوٹ۔ میں نے سچ ہی بولا۔ کیا بولا؟ محمل نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ یہی کہ مجھے معلوم نہیں، اور مجھے واقعی معلوم نہیں تھا۔ اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ فرشتے کا سچ تھا۔ فرشتے، کیا یہ سچ تھا؟ پھر اس نے پوچھا کہ معیز جو باتیں اسے بتا گیا وہ سچ ہیں یا جھوٹ؟ وہ اسے یہ بتا کر گیا تھا کہ تمہارا اور فواد کا افیئر تھا۔ اس رات فواد نے تمہیں پرپوز کرنا تھا، کوئی رنگ بھی دی تھی غالباً، اور پھر اس نے بہانے سے ہمایوں کے گھر بھیج دیا۔ اس رنگ کا ذکر فواد کی اس فون کال میں بھی تھا جو ہمایوں نے ٹیپ کی تھی۔ یہ بات اس نے پہلے اگنور کر دی تھی، پھر ظاہر ہے معیز نے یاد دلایا تو وہ الجھ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سچ بولا۔ اب کی بار وہ خاموش رہی۔ اس نے نہیں پوچھا کہ فرشتے کا سچ کیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ کیا کہنے جا رہی ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، نہ ہی تم نے کبھی مجھے اس معاملے میں رازدار بنایا ہے۔ اس نے اس رات کے متعلق پوچھا تو میں نے سچ بتا دیا کہ فواد تمہیں پرپوز کرنے کے بہانے سے ہی ڈنر پہ لے کے جا رہا تھا۔ تم نے مجھے یہی بتایا تھا، سو میں نے یہی اس کو بتا دیا۔ وہ چپ چاپ یک ٹک سامنے کھڑی مطمئن سی لڑکی کو دیکھتی رہی، جس کے چہرے پر ملال تک نہ تھا۔
وہ اس کا ایک راز تک نہیں رکھ سکی تھی۔ وہ سچ کیسے ہو سکتا ہے جس میں کسی امانت کا خون شامل نہ ہو؟ وہ تو اسے جانتی تھی، وہ تو اس کی بہن تھی، کیا وہ اس کی پردہ پوشی نہیں کر سکتی تھی؟ فواد نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اسے پرپوز کرنے جا رہا ہے۔ یہ سب تو اس نے خود اخذ کیا تھا۔ اس سے ایک غلطی ہوئی تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ وقت کی دھول نے اس غلطی کو دبا دیا ہوگا، مگر لڑکیوں کی کچی عمر کی نادانیاں اتنی آسانی سے کہاں دبتی ہیں۔ اس ٹیپ میں کسی رنگ کا بھی ذکر تھا۔ ہمایوں نے اسے بار بار سنا۔ وہ مجھ پہ غصہ ہوتا رہا کہ میں نے اسے خبر کیوں نہیں دی۔ پھر اس نے اپنا ٹرانسفر کراچی کروا لیا، وہ اب کھڑکی سے باہر لان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہاں کراچی میں اسے آرزو ملی۔ اس کے فادر کی ڈیتھ کے بعد کریم چچا اور غفران چچا نے اس کا حصہ بھی دبا لیا تھا، سو اس نے سوچا کہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں۔ اس نے فواد سے تمہارا اور میرا سائن کردہ کاغذ لیا اور معیز کے ہاتھوں ہمایوں کو بھجوایا۔ فواد آرزو کو پسند کرنے لگا تھا، وہ اب اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ اس سے اپنے لیے تڑپا رہا تھا، مگر آرزو کو ہمایوں بہتر لگا، سو اس نے چاہا کہ ہمایوں تمہارا حصہ قانونی طور پہ آغا کریم سے واپس لے، اس کا حصہ لینے میں بھی مدد کرے تاکہ جب وہ ہمایوں سے شادی کرے تو وہ تمہارے حصے پہ بھی وہ قابض ہو سکے جو ہمایوں کی ملکیت میں ہوگا، اور نیچرلی تمہارے بارے میں وہ پر یقین تھی کہ تم کبھی نہیں اٹھو گی۔ بادل ایک دفعہ پھر زور سے گرجے، دور کہیں بجلی چمکی، شام کی نلاہٹ سارے میں بھر رہی تھی۔ وہ ابھی تک خاموشی سے فرشتے کو سن رہی تھی، مگر ہمایوں کو فواد سے ضد ہو گئی تھی، صرف اس لیے کہ فواد آرزو کو پسند کرتا ہے۔ اس نے آرزو کو اپنے قریب آنے دیا۔ فواد ہمایوں کی منتیں کرتا رہا کہ وہ آرزو کو چھوڑ دے، مگر ہمایوں اس سے اپنے سارے بدلے چکانا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ فواد نے اس کی محبت کو اس سے چھینا ہے، وہ بھی اس کی محبت کو ویسے ہی چھینے گا۔ وہ آرزو سے کبھی بھی شادی نہیں کر رہا تھا، مگر اس نے آرزو کو دھوکے میں رکھا۔ اب مجھے ڈراپ کر کے وہ آرزو کے پاس ہی گیا ہے، اس کو یہ بتانے کہ جیسا وہ اس کو استعمال کر رہی تھی وہ بھی ویسے ہی اس کو استعمال کر رہا تھا۔ وہ شدت پسند لڑکی ہے، جانے غصے میں کیا کر ڈالے، مگر جو بھی ہو وہ آج اسے آئینہ دکھا کر ہی واپس آئے گا۔ کھڑکی کے بند شیشے پہ کسی اڑتی چڑیا نے زور سے چونچ ماری، پھر چکرا کر پیچھے کو گری۔ بادل وقفے وقفے سے گرج رہے تھے۔ شاید تم یہ سمجھو کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، یا یہ کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم یہ سوچو کہ میں پھر اور کیا کرتی۔ میں ہمایوں سے محبت کرتی تھی اور کرتی ہوں، مگر جب مجھے لگا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو تو میں درمیان سے نکل گئی، لیکن اب وہ تمہیں نہیں چاہتا اور مجھے بھی کسی نہ کسی سے شادی تو کرنی تھی۔ مجھے بتاؤ میں نے کیا غلط کیا؟ میرے دین نے مجھے پرپوزل سلیکٹ کرنے کا اختیار دیا تھا، سو میں نے اسے استعمال کیا۔ تم کسی بھی مفتی سے پوچھ لو، اگر کوئی عورت شوہر کی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہ ہو تو شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس میں کسی کی حق تلفی کی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی قطع رحمی کا عذر شامل ہے۔ یاد کرو سورہ نساء میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر کوئی ایک حقوق ادا نہ کر سکے پھر اپنے حقوق چھوڑ دے، الگ ہو جائے، کہ اللہ دونوں کے لیے وسعت پیدا کرے گا۔ اپنے مطلب کی آیات اسے آج بھی یاد تھیں۔ آئی ہوپ کہ اب تمہاری کنفیوژن اور اعتراضات دور ہو گئے ہوں گے۔ میں نے 7 سال تمہاری خدمت کی، حالانکہ یہ میرا فرض نہیں تھا، مگر اس لیے کہ تم کبھی یہ نہ سمجھو کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی۔ میں آج بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ضرورت پڑنے پہ تم میرے لیے اپنا حق چھوڑ دو گی۔ فواد نے تمہاری گردن پہ پستول رکھا، تمہیں بچانے کے لیے میں نے اپنا حق چھوڑ دیا تھا۔ یہ بات میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال رکھی تھی تاکہ آج میں تم سے تمہارے وعدے کی وفا مانگ سکوں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اب وہ محمل کے بولنے کی منتظر تھی۔ محمل چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے لب کھولے۔ آپ نے کہہ لیا جو آپ نے کہنا تھا؟ ہاں۔ کیا اب آپ میری سنیں گی؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔
ہاں تو پھر سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے تعوذ پڑھا تو فرشتے نے ذرا الجھ کر اسے دیکھا مگر وہ رکی نہیں تھی۔ بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں وہ عربی میں اسے کچھ سنانے لگی تھی، وہ عربی جو ان دونوں کی سمجھ میں آتی تھی۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ فرشتے کی آنکھوں میں الجھا سا تاثر ابھرا، محمل بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پڑھتی جا رہی تھی۔ ان لوگوں کو اس شخص کی خبر پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھیں، جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھیں۔ پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ فرشتے کی بھوری آنکھوں میں بے چینی ابھری تھی۔ محمل میری بات سنو، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ پتلیوں کو حرکت دیے بنا نگاہیں اس پہ مرکوز کیے کہتی جا رہی تھی۔ تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اس کی آواز بلند ہو رہی تھی، اور اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیات کے ساتھ بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ محمل چپ کرو، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی مگر محمل کی آواز اونچی ہو رہی تھی۔ لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اگر تم اس پہ حملہ کرو تو وہ زبان باہر نکالتا ہے، یا تم اس کو چھوڑ دو تو بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ اس نے تڑپ کر محمل کے منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہا، اس کا دوپٹہ کندھوں سے پھسل گیا تھا، کھلے بال شانوں پہ آ گرے تھے۔ محمل نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا، اسی میکانیکی انداز میں اسے دیکھتی پڑھتی جا رہی تھی۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے بس وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس کے ہاتھ بے دم ہو کر اپنی گود میں آ گرے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں گری تھی۔ بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور بہت سے انسانوں میں سے پیدا کیے ہیں۔ ان کے لیے دل ہیں، وہ ان سے کچھ نہیں بھی سمجھتے، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں، وہ ان سے کچھ بھی نہیں دیکھتی، اور ان کے لیے کان ہیں، وہ ان سے کچھ بھی نہیں سنتے۔ یہی لوگ مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ تو زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، جو غافل ہیں، جو غافل ہیں۔ وہ کسی معمول کی طرح بار بار وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ فرشتے سفید چہرہ لیے بے دم سی بیٹھی تھی، اس کے لب ہولے ہولے کپ کپا رہے تھے۔ محمل نے آہستہ سے پلک جھپکی تو 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ اس نے وہیل چیئر کے پہیوں کو دونوں اطراف سے تھاما اور اس کے رخ کھڑکی کی طرف موڑا۔ وہ آہستہ آہستہ وہیل چیئر کو کھڑکی کی طرف لے جانے لگی تھی۔ فرشتے پیچھے بیٹھی رہ گئی تھی۔ محمل نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا، وہ ابھی پلٹنا نہیں چاہتی تھی۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ پلٹ آئیں۔ وہ کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی تھی۔ فرشتے سے مزید کچھ نہیں سنا جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور منہ پہ ہاتھ رکھے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ محمل اسی طرح نم آنکھوں سے باہر چمکتی بجلی کو دیکھتی رہی۔ وہ تب بھی کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی جب ہمایوں کی گاڑی اندر آئی، اور تب بھی جب رات ہرسو چھا گئی، اس کی اس گھر میں آخری رات، اور وہ اسے سکون سے گزارنا چاہتی تھی۔ تب اس نے بلقیس کو بلایا جس نے اسے بستر پر لٹانے میں مدد کی۔ پھر وہ آنکھوں پہ بازو رکھے کب گہری نیند میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے ذہن میں اندھیرا تھا، خوب اندھیرا،
جب اس نے وہ آواز سنی، تاریکی کو چیرتی مدھر سی آواز، اپنی جانب کھنچتی آواز، محمل نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا، کھڑکی کے آگے پردے ہٹے تھے، وہ رات کے وقت شیشے کے پٹ کھول رکھے تھے تاکہ جالی سے ہوا اندر آئے۔ وہیں باہر سے کوئی آواز آ رہی تھی۔ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مارا اور بٹن دبایا، ٹیبل لیمپ فوراً جل اٹھا، روشنی سامنے دیوار گیر گھڑی پر پڑی۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور وہ مدھم سی دکھ بھری آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے رک کر سننا چاہا، لفظ کچھ سنائی دینے لگے تھے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمل نے بے اختیار سائڈ ٹیبل پہ رکھی بیل پہ ہاتھ مارا۔ وفی بصری نور، اور میری بصیرت میں نور ہو۔ بلقیس تیزی سے دروازہ کھول کر اندر آئی، محمل کی وجہ سے وہ کچن میں ہی سوتی تھی۔ جی بی بی جی۔ مجھے بٹھا دو بلقیس، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں ویل چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ بلقیس سر ہلا کر آگے بڑھی، تبھی کھڑکی کے پاس سے آواز آئی، وفی سمعی نور، اور میری سماعت میں بھی نور ہو۔ بلقیس چونک کر کھڑکی کو دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کر اس کی طرف آئی۔ وعن یمینی نور وعن یساری نور، اور میرے دائیں جانب اور بائیں جانب نور ہو۔ بہت احتیاط سے بلقیس نے اسے ویل چیئر پہ بٹھا دیا۔ اب تم جاؤ، اس نے اشارہ کیا۔ بلقیس سر ہلاتی متذبذب سی واپس پلٹی۔ وفوقی نور وتحت نور، اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو۔ مدھم چاندنی کی روشنی میں ڈوبی آواز ہر شے پہ چھا رہی تھی۔ محمل نے ویل چیئر کا رخ باہر کی جانب موڑا۔ وامامی نور وخلفی نور، اور میرے آگے پیچھے نور ہو۔ آواز میں اب آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ ویل چیئر کو بمشکل گھسیٹتی باہر لائی۔ واجعل لی نورا، اور میرے لیے نور بنا دے۔ چاندنی میں ڈوبا برآمدہ سنسان پڑا تھا۔ وہ مترنم غمزدہ آواز لان سے آ رہی تھی۔ وفی لسانی نور وعصبی نور، اور میری زبان اور اعصاب میں نور ہو۔ اس نے سوز میں پڑتے ذرا سی ہچکی لی۔ محمل آہستہ آہستہ برآمدے کے آرامدہ ڈھلان سے نیچے ویل چیئر کو اتارنے لگی۔ یہ ڈھلان فرشتے نے ہی اس کے لیے لگوائی تھی۔